السلام علیکم دوستو، آج 26 اگست 2026 اور 12 ربیع الاول کا دن ہے اور آپ سب کو 12 ربیع الاول کی بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ آج کے دن کے حوالے سے جتنے بھی سوالات کل شام سے لے کر اب صبح تک رسیو ہوئے وہ کل یہ ہیں کہ کل اڈیالہ جیل کے اندر 3 قسم کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ بشریٰ بی بی نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہلے ملاقات کی، اس کے بعد دوسری ملاقات وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے نظر آتی ہے، اور تیسری ملاقات عمران خان اور نورین نیازی یعنی بھائی بہن کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس حوالے سے نظر آتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو سوالات مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں وہ یہ کہ نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ یا اڈیالہ جیل کی ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کے اکارڈنگ یا زمان اور مکان کے تصور کے بقدر انرجیز کیا بتا رہی ہیں، اور ان انرجیز کے امپیکٹ کی صورت میں اگر بشریٰ بی بی نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی ملاقات کی ہے، کوئی باتیں کی ہیں، تو اس کا متن کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس بتائیں، یا پھر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان کیا ملاقات ہوئی، یا پھر عمران خان اور نورین نیازی کے درمیان کیا ملاقات ہوئی۔ اس تینوں حوالوں سے آج ہم نیومرولوجیکل جیومنسی اور کیا کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس تھیوری یا زمان اور مکان کے تصور کے بقدر ہم پریڈکشنز بھی کریں گے، اور اس حوالے سے انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگست کے باقی کے جو کچھ دن رہ گئے ہیں اور ستمبر کے مہینے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے پولیٹیکل سرفیس کے اوپر کیا اس حوالے سے ڈیولپمنٹس نظر آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر بشریٰ بی بی اور ان کے اہل خانہ کے درمیان اگر ملاقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان ملاقاتوں کو ہم 3 سٹیپس کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل قانونی معاملات کے حوالے سے کہ کوئی فوری ریلیف کیسے لیا جائے یا نئے وکلاء کیسے ہائر کیے جائیں، پھر خاندانی سطح پر اگر کوئی دھمکیاں مل رہی ہیں یا کوئی رابطے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی تھرڈ پارٹی، تو اس حوالے سے بھی ڈسکشن نظر آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بشریٰ بی بی پر یا ان کے اہل خانہ پر بیرون ملک اثاثوں کے حوالے سے کوئی جھوٹی خبروں پر مبنی کوئی الزامات لگائے جاتے ہیں تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے۔ اور یہاں پر اس ملاقات کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ آنے والے 2 ہفتوں کے اندر یا اگست یا اوورال ستمبر کے اندر ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے بشریٰ بی بی کے اہل خانہ میں سے کسی فرد کے اوپر کسی مالی بے ضابطگی کا الزام بھی لگایا جا سکتا ہے، کسی ٹیکس کے حوالے سے کسی مالی بے ضابطگی کا الزام بھی لگایا جا سکتا ہے، کوئی ٹیکس چوری کا الزام بھی لگایا جا سکتا ہے، کوئی چارجز ادا نہ کرنا یا کوئی مالی لحاظ سے کسی بھی قسم کا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف ایک نیا دباؤ پیدا کرنے کے لیے بشریٰ بی بی کو عمران خان سے الگ کرنے کے لیے یہ جسٹ ایک نیا دباؤ ہوگا، لیکن یہ حربہ بھی آپ کو ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ اسی اگست کے باقی کے دن یا ستمبر کے مہینے میں بشریٰ بی بی کے علاج کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے یا ذاتی معالجین تک ان کی ایکسیس کے حوالے سے عدالت کوئی بڑا حکم دے سکتی ہے، اور اس معاملے میں حکومت آپ کو پسپا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ فیصلہ بھی بشریٰ بی بی کی فیور میں آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ جیل کے اندر سے بشریٰ بی بی عمران خان کی جانب سے کوئی پیغام اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو دے چکی ہیں، یا بشریٰ بی بی اپنے بہاف پر بھی کچھ پیغام اپنے رشتہ داروں کو دے چکی ہیں، جس کے ذریعے پارٹی کے اندر وہ لوگ جو پارٹی کے اندر اختلافات کو جان بوجھ کر ہوا دیتے ہیں یا پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات کو ٹریگر کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کو بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن یہ پیغام منظر پر کب آئے گا؟ جب بشریٰ بی بی کے اہل خانہ ایک مناسب موقع کو محسوس کریں گے کہ اس موقع پر بشریٰ بی بی کی جانب سے دی گئی انسٹرکشن کے مطابق ایسے لوگوں کے نام لے کر کسی پریس کانفرنس یا کسی میڈیا ٹاک کے ذریعے ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ بشریٰ بی بی کے توسط سے جیسے کچھ روحانی طاقت، کچھ روحانی ایلیمنٹس ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جیسے ان کے بہاف پر ستمبر کے مہینے میں عدالتیں آپ کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ٹریگر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور سماعتوں کی رفتار چاہے وہ پی ٹی آئی کے دیگر ورکر اور لیڈران کے بارے میں ہے، چاہے وہ عمران خان کے حوالے سے، چاہے وہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے، وٹس ایور جتنے بھی کیسز ہیں ان کی سماعت کی رفتار آپ کو بہت تیزی سے ٹریگر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تیزی سے کیس در کیس آپ کو لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر ایسا نظر آتا ہے کہ بشریٰ بی بی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے فیملی کے کسی فرد کے اوپر اچانک سے بیرون ملک سفر کے لیے پابندی بھی عائد کرنے کی کوشش نظر آتی ہے، لیکن جو بشریٰ بی بی کے یا پی ٹی آئی کے یا جو بشریٰ بی بی کے اہل خانہ کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بر وقت اپنی کوشش کریں گے اور اس طرح کی پابندی لگانے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک
چیز اور بھی نظر آتی ہے کہ یہ اگست کے آخری دن اور ستمبر کا مہینہ، اس دوران میں بشریٰ بی بی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی نیا غیر روایتی رابطے کا چینل بھی اوپن ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کوئی نیا رابطے کا چینل جس کے ذریعے بشریٰ بی بی اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا ان کے اہل خانہ بشریٰ بی بی کے ساتھ یا دونوں کسی تھرڈ فریق کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطے میں آ سکتے ہیں، کسی نہ کسی بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر یہ ایڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا وہ جو تیسرا رابطہ یا تیسرا شخص، وہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ان گروپ ٹسل کے اندر وہ جو ایک سیگمنٹ ہے نا جس کو ہم اچھے لوگ بھی کہتے ہیں، وہ ان کی جانب سے ہی کوئی تیسرا شخص ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ یہ بھی ہو سکتے ہیں یا وہ شخص یہ بھی ہو سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ نیوز، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ یا ایک سڈن شاکنگ کک آف نیس کے بعد پاکستان کے اندر 4 جرنیلی فارمولا اپلائی کیا جا سکے یا کلچرل ریولوشن اپلائی کیا جا سکے یا اصلاحات پر مبنی ایک حقیقی فیز شروع کیا جا سکے، وہ رابطہ اس سائڈ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر سے وہ کچھ لوگ جو ظاہری طور پر تو پی ٹی آئی کے ساتھ لویل ہیں لیکن اندر خانے وہ موجودہ ارباب اختیار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ بشریٰ بی بی اپنے اہل خانہ کو یا جو ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو ان کے نام بھی دے چکی ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے بشریٰ بی بی کی جانب سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ ماحول کو محسوس کرتے ہوئے، حالات کو محسوس کرتے ہوئے، حالات کا ادراک کرتے ہوئے مناسب وقت پر ان لوگوں کے نام ایکسپوز کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے بشریٰ بی بی کا ذائچہ بنانے سے بھی اور ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ بھی کہ بشریٰ بی بی کی روحانی قوت کے بقدر اس کو انالائز کرنے کا دوران بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ ستمبر کے آغاز میں یا ستمبر کے مہینے میں کوئی نامور شخصیت، وہ سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، کوئی معاشرتی فگر بھی ہو سکتی ہے، جیسے وہ اچانک میڈیا پر آئے گی اور بشریٰ بی بی کی فیور میں وہ بولنے لگ جائے گی اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جائے گا اور ان کے پورے خاندان کے، ان کے بچوں کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو میریٹل لائف ہے اس حوالے سے یا سابقہ اگر کوئی میریٹل لائف کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں تو ان میں بھی بشریٰ بی بی کی فیور میں کوئی اچانک کوئی غیر متوقع بیان بھی سامنے آ سکتا ہے اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیکھو بشریٰ بی بی کو یا عمران خان کو یا ان کی میریٹل لائف کو اب کتنی زیادہ بڑی اسسٹنس یا ایتھیکل اسسٹنس اب مل چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی بشریٰ بی بی کی صحت کو لے کر یا عمران خان کی صحت کو لے کر ایک دباؤ کا نیا سلسلہ آپ کو اگست کے آخری دن اور ستمبر کے مہینے میں آپ کو شروع ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کے توسط سے، جب میں بشریٰ بی بی کے توسط کا ورڈ بول رہا ہوں تو وہاں پر ان کی اسپرچول پاورز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی اسپرچول پاورز کے کنٹیکسٹ میں یا ان کے وظائف کہہ لیں، ان کی جو بھی اسپرچول اسٹرینتھ ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا نظر آتا ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے بھی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے ان میں بیوروکریسی یا جو موجودہ پولیٹیکل پاپٹس ہیں وہ تو کٹہرے میں جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ہی۔ اس حوالے سے تو 15 فروری 2026 کو بھی میں پریڈکشن کر چکا تھا کہ عمران خان نے الٹیمیٹلی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل ہونا ہے۔ 3 ہسپتال اس وقت ڈسکس ہوتے تھے، تب بھی میں کہتا تھا کہ شفا کے حوالے سے فیصلہ ہوگا، شفا آئی ٹرسٹ نہیں بلکہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل۔ لیکن اس ضمن میں اگر کوئی رکاوٹیں جنریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ لوگ بھی آپ کو کٹہرے میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کا جو روحانی جو ایک اسٹرینتھ ہے ان کی، اس کے تحت یہ نظر آتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو بشریٰ بی بی پر یا عمران خان پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا اشارے کر رہے ہیں، کیا ریکارڈ، کیا کس طرح کے وہ جیسچرز وہ ایگزیبٹ کر رہے ہیں، ان کے ہر لفظ پر نظر رکھتے ہیں، ہر اشارے پر نظر رکھتے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ بھی آپ کو کٹہرے میں توہین عدالت کے زمرے میں جاتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ملاقات تھی نا، اس میں حال حوال تو پوچھا گیا اور ڈیجیٹل کوفیوں کو یا سوشل میڈیا وارفیئرز کو، ان کو تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ تھرل پر مبنی خبریں یا تھرل پر مبنی پیش گوئیاں سامنے ہیں، ان کو حال احوال سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کسی کی طبیعت کیسی ہے، کسی نے کسی سے حال احوال کیا پوچھا یا کسی نے کسی سے کیا بات چیت کی، ان کو بس تھرل سے ریلیٹڈ خبریں ہی چاہیے ہوتی ہیں یا پیش گوئیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر حال احوال تو لازمی بات ہے کہ جب ملاقات شروع ہوتی ہے تو اس میں ہوتا ہے، یا اس کے بعد دوسری ملاقات یہاں پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان ہو، یا حال احوال کے بعد جو مین ٹاپکس جو پالیٹکس کے حوالے سے دیکھے جائیں تو ایک تو ڈیل بالکل بھی نہیں کرنی، پھر دوسری کہ مفاہمتی پیغامات اگر آ بھی رہے ہیں تو وہ کس کنٹیکسٹ میں ہیں اور ان کو ڈی کوڈ کیسے کیا جانا ہے، یا پھر عوامی سطح پر احتجاج کے حوالے سے یہاں پر یہ نظر آتا ہے پولیٹیکل وے میں اگر ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، زمان اور مکان کے تصور کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے اعداد کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، یا اس وقت نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ دونوں کے وقتی مزاج کو انالائز کرتے ہوئے، ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو یہ ملاقات کا متن نظر آتا ہے کہ جیسے اب مذاکرات تو بالکل بھی نہیں کرنے، جو ٹائم گزرنا تھا گزر چکا، اب مذاکرات کا چیپٹر بالکل بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان بشریٰ بی بی کو پہلے بھی کچھ انسٹرکشنز
دے چکے تھے تاکہ بشریٰ بی بی کے توسط سے، ان کے اہل خانہ کے توسط سے وہ پیغامات باہر چلے جائیں۔ اب بھی کیونکہ ابھی تک اس ملاقات تک، یہ دوسری ملاقات تھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی آج کے 25 اگست کے دن میں، تو اس دوران میں ابھی عمران خان اور نورین نیازی کی تو ملاقات نہیں ہوئی تھی نا، اسی لیے پہلے عمران خان نے حفظ ما تقدم کے طور پر یا ایڈوانس میں بشریٰ بی بی کو بھی کچھ پیغامات لانگ مارچ کے حوالے سے یا حقیقی عوامی احتجاج یا پاپولر سوورینٹی کے حوالے سے ان کو بھی دیے کہ اگر ان کی ملاقات کہیں اپنے اہل خانہ سے ہوتی ہے اور شاید میری نہیں ہو سکتی نورین نیازی سے یا اپنے لائر سے، تو وہ کسی طرح وہ یہ پیغام باہر بھیج دیں، وہ پیغامات بھی لانگ مارچ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان ایک بات جو ڈسکس ہوئی وہ یہ کہ ان گروپ ٹسل کے اندر ایک سیگمنٹ جو اس وقت بالکل سرنڈر کر چکا ہے کہ کسی طرح بس مجھے کچھ نہ کہو، ہم آپ کو ہسپتال منتقل کر دیتے ہیں، ہم آپ کو گھر منتقل کر دیتے ہیں، آپ بھی چپ ہم بھی چپ، آپ بھی اپنا کام کرو ہم بھی اپنا کام کریں، بے شک زبانی کلامی برا بھلا کہتے رہو لیکن فزیکلی کچھ بھی نہ کہو، یا حقیقت میں حقیقتاً کچھ نہ کہو، زبانی کلامی بے شک اگریسو لہجہ بھی اڈاپٹ کرتے رہو۔ لیکن دوسرا گروپ جو عمران خان اور بشریٰ بی بی کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر پہلا گروپ رہا تو اب ملک نہیں سدھر سکتا، ملک کی اکانومی نہیں سدھر سکتی، ملک کے اندر حقیقی اصلاحات یا حقیقی کلچرل ریولوشن نہیں آ سکتا۔ اس حوالے سے دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے اور کون سا ٹھیک نہیں، اور اس حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے دوسرے گروپ کے حوالے سے وقتی مزاج کے اکارڈنگ، پھر کہہ رہا ہوں وقتی مزاج کے اکارڈنگ، وقتی مصلحت کے اکارڈنگ، اس کے حوالے سے اوکے کا آپس میں ظاہر باہمی اعتبار سے ایک طرح سے اوکے کا سائن ایک دوسرے کو دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان جو آنے والے دنوں میں ایک پشتون گرینڈ الائنس کے حوالے سے آپ بات کر لیں یا لسانی جو سیاست ہونے جا رہی ہے پشتون بیلٹ کے اندر یا سندھ قوم پرست جماعتوں کے حوالے سے، یا پھر ایک اپوزیشن کا اتحاد جو پورے ملک کے حوالے سے ایمرج ہونے جا رہا ہے، جس حوالے سے ہم ایک عرصے سے پریڈکشنز کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں اور بشریٰ بی بی سے بھی کچھ روحانی اعتبار سے بھی مشورے لیے گئے ہیں، یا آپس میں جیسے میاں بیوی کنسلٹ کرتے ہیں اس باتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت نظر آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے بشریٰ بی بی نے عمران خان کو ہنٹ دیا ہے، انڈیکیٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو کوئی سنگین نوعیت کا الزام لگا کر پھنسانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ایک سنگین نوعیت کی کوشش ہوگی یا سنگین نوعیت کا الزام یا سنگین نوعیت کی جو فرد جرم ہوگی، یہ بھی عدالت میں چیلنج ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بشریٰ بی بی نے عمران خان کو ہنٹ کی ہے، وہ یہ کہ ان کا اور عمران خان کی ملاقات یا بشریٰ بی بی کی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات یا عمران خان اور نورین نیازی کی ملاقات کا کوئی متن، کوئی ٹرانسکرپٹ، کوئی اس کا درمیان کا کوئی جو ایک حصہ ہوتا ہے، وہ کسی طرح موجودہ حکومت یا موجودہ ارباب اختیار پبلسائزڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان لانا چاہ رہے ہیں، بظاہر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ اگریسو یا اینٹی اسٹیٹ یا اس قسم کا کوئی ان کا نیریٹو لانا چاہ رہے ہیں، لیکن الٹا یہ اس قسم کا ٹرانسکرپٹ یا اس قسم کی تحریر یا اس قسم کا آڈیو یا اس قسم کا کوئی متن وہ بھی حکومت کے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ پھر بشریٰ بی بی نے عمران خان کو یہ بھی ہنٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے دو سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے لگے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرنے لگے ہیں، لیکن ان میں جو ایک بڑا اور سچا سیاستدان ہوگا وہ مصلحت کے تحت چپ ہو جائے گا، اور یہی سیاستدان جو چپ ہو جائے گا اس تمام تر ٹسل کے دوران یہ بالکل سچا ہوگا، اور یہ اگست اور ستمبر کے اندر، اگست کے باقی کے دن اور ستمبر کے مہینے میں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نظر آتا ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے درمیان جو آپس میں بات چیت ہوئی اور اس کے ذریعے میسج جو باہر پہنچانے کے حوالے سے عمران خان نے بشریٰ بی بی کو بھی کچھ ہنٹ دی اور بعد میں نورین نیازی کو بھی اس حوالے سے کچھ پیغامات دیے، اس کے تحت ایسا نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت آنے والے دنوں میں وفاق کے خلاف کوئی مالی اور انتظامی محاذ کھولنے جا رہی ہے، اور اس سے وفاقی حکومت کو یا پولیٹیکل پاپٹس کو یا حقیقی ارباب اختیار کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت یا سہیل آفریدی کی جانب سے مالی لحاظ سے کچھ ایسی اناؤنسمنٹس کی جا سکیں جیسے ہم نے وفاق کو اتنا حصہ نہیں دینا، یا اگر وفاق یہ کر رہا ہے تو اب ہم یہ کر دیں گے، دس اینڈ دیٹ، یعنی وفاق اور ایک صوبے کے درمیان فائنینشلی ٹسل آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے جو بشریٰ بی بی نے عمران خان کو ہنٹ کی کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے عدلیہ میں سے ایک جج ایسا اٹھنے والا ہے، ایک جج ایسا سامنے آنے والا ہے جس کو بیسیکلی موجودہ ارباب اختیار ٹریگر کریں گے، اور اس ایک جج کے ذریعے مخصوص رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی عمران خان کی پرسنالٹی کو، عمران خان کے کیسز کو، لیکن وہاں پر بھی جو بارز ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ ایسا احتجاج کریں گے کہ وہ جج ایکسپوز بھی ہو جائے گا اور سوشل میڈیا پر یا عوامی سطح پر اس کو گالیاں بھی کھانے کو ملیں گی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ جج صاحب بھی نوکری چھوڑ کر کہیں باہر سیٹل ہونے کا سوچنے لگ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی
نے عمران خان کو یہ بھی ہنٹ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیکیورٹی کے نام پر جیل کی جو بیرونی دیواریں ہیں ان سے منسلک کوئی ڈرامہ بھی رچایا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل دہشت گردی کا خطرہ, کسی افغانی کی موجودگی وہاں پر, کہ کوئی اللیگل افغانی وہاں پر نظر آیا ہے, یا پھر سیٹلائٹ فون کی موجودگی یا سیٹلائٹ فون کی برآمدگی, یا پھر جیسے کسی کراؤڈ کے اندر کسی بندے نے پستول پکڑی ہوئی ہے یا اسلحے کی برآمدگی, اس حوالے سے بھی. لیکن یہ خبریں کیوں ہوں گی کہ ایک تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رک سکے, ایک تو عدالتی پریشر جو ملاقاتوں کے حوالے سے یا علاج کے حوالے سے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے, یا پھر حقیقی عوامی احتجاج کو سیکیورٹی کے خدشات کے نام پر چھپایا جا سکے یا اس کو اوجھل کیا جا سکے. لیکن یہ کوششیں بھی آنے والے دنوں میں آپ کو ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور اب تیسری ملاقات جو عمران خان اور نورین نیازی کے حوالے سے, بہن بھائیوں میں آپس میں فیملی سے ریلیٹڈ باتیں, حال احوال وہ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن جو مرکزی امور پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو سلمان اکرم راجہ یا دیگر قانونی ٹیم یا دیگر سیاستدانوں کے حوالے سے پیغامات. پھر عمران خان کا ایک نیریٹو یہاں پر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سیاست صرف پارٹی کا کام ہے, میری بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن نظریہ سب کا سانجھا ہوتا ہے اور نظریہ اس وقت پاکستان کی بقا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ JUIF اور محمود خان اچکزئی کی صورت میں جو پشتون بیلٹ کے اندر ایک گرینڈ پشتون جرگہ یا اپوزیشن اتحاد یا سندھ قوم پرست جماعتوں کے حوالے سے, یا آنے والے دنوں میں پورے پاکستان میں جو سیاست یا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے یا موجودہ ارباب اختیار سے چھٹکارا پانے کے حوالے سے بھی لاہے عمل ڈسکس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس ملاقات کے اندر ایک چیز جو پہلے ہی اور بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کو, کسی تھرڈ شخصیت کو ہنٹ کیا گیا ہے جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے یا آپ کہہ لیں درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کے اثرات کے طور پر یا میر پور اور ڈڈیال کے پانیوں میں بونچال کی صورت اس وقت نورین نیازی کو یا عمران خان کی بہنوں کو یا خیبر پختونخوا کی حکومت کو یا عمران خان کو بیک ڈور کہیں سے اسسٹ کر رہی ہے, یا پھر جو پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں 4 جرنیلی فارمولا یا حقیقی کلچرل ریولوشن یا پاکستان میں حقیقی طور پر عوام کی فلاح میں اصلاحات چاہتی ہے, اس کے حوالے سے کوئی ہنٹ اس ملاقات کے اندر بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات کے نتیجے میں اب آپ کو آنے والے دنوں میں علیمہ خان کا لہجہ بہت زیادہ جارحانہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس ملاقات کے نتیجے میں جو بھی پیغامات, جو بھی پالیسی میکانزم ڈسکس ہوئے وہ آپ کو علیمہ خان کی صورت میں بھی باہر آتے ہوئے پیغام, ان کی پریس کانفرنس, ان کی میڈیا ٹاک کے ذریعے بھی باہر آتے ہوئے دکھائی دیں گے, سہیل آفریدی کے ذریعے بھی, سلمان اکرم راجہ کے ذریعے بھی اور ایک دو اور لوگوں کے ذریعے بھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آنے والے دنوں میں اس ملاقات کے تناظر میں سلمان اکرم راجہ کے توسط سے ایک بڑا عدالتی ریلیف بھی آپ کو ان کچھ دنوں میں یا ستمبر کے مہینے میں آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ JUIF کو بھی واضح پیغام دیا گیا, اور JUIF اب آنے والے دنوں میں PDM کے حوالے سے بھی عوام سے سوری کرتی ہوئی نظر آئے گی, یا PDM یا موجودہ جو پولیٹیکل پپیٹس ہیں ان سے قطع تعلقی کا اعلان کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو مین پریڈکشن جو ہم ایک عرصے سے کر رہے ہیں, 10 جون کا میں آپ کے سامنے ولاگ کا تھمبنیل بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ جہاں جہاں PTI اب احتجاج نہیں کر سکی وہاں وہاں JUIF آپ کو احتجاج کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ان کا جو آپس میں ایگریمنٹ بھی ہوگا اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ بھی ہوگا کہ پنجاب کے اندر JUIF کے کندھوں پر سوار ہو کے انٹر ہونا ہے. اب ایسا نظر آتا ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی PMAP اور جمعیت علماء اسلام یہ ایک مشترکہ پاور شو کا اعلان کریں گے. مشترکہ اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے یا آپس میں یا باہمی کسی بھی طریقے سے یہ ایک مشترکہ احتجاج کا اعلان کریں گے. وہ لاہور میں بھی ہو سکتا ہے, وہ راولپنڈی میں بھی ہو سکتا ہے, وہ پنجاب کے کسی بھی بڑے شہر میں ہو سکتا ہے. اور یہاں سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز JUIF کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ کو شروع ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور یہاں پر پیپل پارٹی کو ایسے لگنے لگ جائے گا کہ اب تو وہ بالکل ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اب تک جتنی اصلاحات ہوئی ہیں, جتنی 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, جو کچھ اب تک کے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی صورت میں نقصانات ہو چکے ہیں, پیپل پارٹی تو اس میں برابر کی شریک تھی اور ہے. تو پیپل پارٹی اب یہاں پر واقعی اپنے آپ کو کوئٹ کرنا چاہے گی, لیکن عوام اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. چاہے پیپل پارٹی JUIF سے ملے, PTI سے ملے, اچکزئی سے ملے, علامہ راجہ ناصر آباد سے ملے, لیکن عوام اس نیریٹو کو, پیپل پارٹی کے اس نیریٹو کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں آپ کو جیل انتظامیہ اور وزارت داخلہ میں شدید ترین اختلافات نظر آئیں گے, اور ملاقاتوں کو روکنے کے حوالے سے جیل انتظامیہ کا کوئی اور نیریٹو ہوگا اور وزارت داخلہ کا کوئی اور نیریٹو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ اگست کے اگلے کچھ دن اور باقی ستمبر کا جو مہینہ رہ گیا, علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ کا جو عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے عدلیہ کے اندر بھی سماعتیں شروع ہو جائیں گی, اور اس حوالے سے بھی کوئی بہت بڑا بریک تھرو
ہونے کا امکان ہے۔ پھر ان گروپ ٹسل کے حوالے سے ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ ان گروپ ٹسل میں اوپر کے لیول پر ایک سیگمنٹ اچھے لوگوں کا ہے یا ایک سیگمنٹ اپنی ذاتی مفاد پرستی کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن ان گروپ ٹسل کے حوالے سے ہم جو درمیانہ طبقہ ہے یا جو نچلا طبقہ ہے وہاں پر بھی بے چینی کو ستمبر کے مہینے میں بآسانی ہم انالائز کر سکیں گے، ایک عام بندہ بھی اس کو بآسانی، کہ اب ان گروپ ٹسل کا جو اظہار ہے وہ درمیانے اور نچلے لیول پر بھی ہونے لگ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ پولیٹیکل پاپٹس یا حقیقی ارباب اختیار ہیں وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اسی اگست کے آخری دن یا ستمبر کے مہینے کے اندر کچھ عمران خان کی صحت سے متعلق ایک بار پھر تصویریں بھی ریلیز کر سکتے ہیں یا کوئی تحریر بھی جیل سے باہر لا سکتے ہیں، جس میں ایک چیز یہ نظر آئے گی کہ عمران خان کی چاہے آنکھ بلر ہوئی، چاہے ان کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھا ہوا ہے، اپنی اسپرچول اسٹرینتھ پر کنٹرول رکھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے فزیکلی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ اسی اگست کے 4-5 دن جو باقی کے رہ گئے ہیں یا پھر جو ستمبر کا مہینہ ہے، اس دوران میں عمران خان اور نورین نیازی کی ملاقات کے بیک اینڈ پہ ایسا نظر آتا ہے کہ اب وہ تمام تر سیاستدان جو در پردہ تو کہیں مفاہمت کا چیپٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان کے نام پر ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو آنے والے دنوں میں کسی بھی انداز سے، چاہے وہ نورین نیازی کے حوالے سے، چاہے علیمہ خان کے منہ سے، چاہے کسی بھی اور شخص کے منہ سے، وہ ڈیل کی پس منظر میں جو کوششیں کرتے ہوئے یا پس پردہ جو کوششیں کرتے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو ایکسپوز ہوتے ہوئے یا ایٹ لیسٹ ان کے نام سامنے آتے ہوئے آپ کو دکھائی دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ موقع محل کی مناسبت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ JUIF کے کندھوں پر پنجاب میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے گی، ایک عرصے سے میں بات کر رہا ہوں، 10 جون سے اس حوالے سے پریڈکشنز کر رہا ہوں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب کے اندر JUIF یا پھر PMAP اس کے حوالے سے تو کریک ڈاؤن نظر نہیں آتا اور نہ ہی حکومت ایسا کر سکتی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کی ایک شدید لہر مجھے نظر آتی ہے اور اس حوالے سے رد عمل بھی بہت زیادہ شدید PTI کی جانب سے نظر آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ستمبر کے مہینے میں ابھی اگست کے 4-5 دن اور ستمبر کے مہینے میں 2 بڑے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیوس یا پولیٹیکل کرائسس کے اوپر اور یہ جو انسانی یا جو سیاسی حقوق کی عدم فراہمی ہے، خاص طور پر عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے اور جیل میں قیدیوں کے حوالے سے، وہ اس پر رپورٹس پبلش کر سکتے ہیں 2 بڑے میڈیا آؤٹلیٹس انٹرنیشنلی، اور اس سے بھی پاکستان کے اندر موجودہ ارباب اختیار کی جو انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے وہ اس پر کوسچن مارک آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ حقیقی احتجاج اس وقت آپ کو انجمن تاجران کا نظر آئے گا، ایسا نظر آتا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں یا اگست کے یہ جو کچھ دن رہ گئے اور پورا ستمبر کا مہینہ، تاجر برادری، مختلف کاروباری حلقے یا جو تاجر تنظیمیں ہوتی ہیں ان کی جانب سے ملکی معیشت کی ابتری پر ایک بڑی پریس کانفرنس ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس کے بعد یہی تاجر تنظیمیں اور یہی پریس کانفرنس کرنے والے یہ آپ کو گرینڈ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ستمبر کے مہینے میں وزارت قانون اور کچھ اچھے جج جو ملک کے اندر قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ان کے اندر آپ کو ایک بڑی ٹسل ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اس کے نتیجے میں آئینی بحران پاکستان کے اندر جنم لیتا ہوا آپ کو نظر آ سکتا ہے ستمبر کے مہینے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ اب عمران خان اور نورین نیازی کی اگلی ملاقات کو روکنے کے لیے نورین نیازی کو شاید ہراساں بھی کیا جائے گا، ان کے سفر کو محدود بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کہیں جا رہی ہوں یا جیل کی جانب آ رہی ہوں، راستے میں کوئی ہرڈلز، کوئی رکاوٹ ہو یا ٹریفک بلاک یا گرفتاری کرنے کی کوشش یا گرفتاری کا ڈرامہ رچانے کی کوشش یا انتظامی ہتھ کنڈے یا اس دن ان کی کوئی سماعت، کوئی عدالت میں پیشی، کوئی اس قسم کا بھی کوئی ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور ایک چیز جو بڑی واضح ہے وہ یہ کہ آئندہ منگل سے پہلے حکومت یا ریاستی اداروں میں موجود کوئی شخص یا ارباب اختیار میں موجود کوئی شخص یا پولیٹیکل پپٹس میں موجود کوئی شخص، اس حوالے سے ایک بڑی اندرونی خبر بھی سامنے آ سکتی ہے یا کوئی استعفیٰ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور یہ بڑی خبر یا بڑا استعفیٰ یہ واضح کرے گا کہ اب معاملات حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہے یا حکومت کی گرپ اب بہت زیادہ لوز ہوتی جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ جو میں ہر ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ بولتا ہوں اور وہ یہ کہ PTI کے ساتھ جو جماعت جڑے گی اس کا تو سروائیول ہوگا، اس کی تو بقا ہوگی، لیکن جو ڈسٹنس اختیار کرے گی وہ پولیٹیکل سرفیس سے وائپ آؤٹ ہوتی جائے گی۔ لیکن یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ بتایا، زمان اور مکان کے تصور کے بقدر بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیمرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ وقتی مزاج کو بھی یوٹیلائز کیا، لیکن پھر یہی کہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو، بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔